ناظرین اکرام، سکھ مذہب دنیا کا وہ مذہب ہے جس کی بنیاد تقریباً 550 سال پہلے لاہور کے نواح میں رکھی گئی تھی، اور اس مذہب کے بانی بابا گرو نانک 15 اپریل سن 1469 کو لاہور سے تقریباً 50 میل جنوب مغرب میں واقع گاؤں رائے بھوئی کی تلونڈی میں پیدا ہوئے، جس کو آج کل ننکانہ صاحب کہا جاتا ہے۔ بابا گرو نانک بچپن سے ہی زندگی کی حقیقت کے بارے میں متجسس رہتے تھے، اور مویشی چرانے جنگل میں جاتے تو جوگیوں اور درویشوں کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتے رہتے، جس کو دیکھتے ہوئے گھر والوں نے سوچا کہ اگر ان کی شادی کر دی جائے تو شاید وہ دنیا داری کی طرف مائل ہو سکیں۔ اس لیے 16 سال کی عمر میں نانک کی شادی سلکھنی سے بٹالہ میں طے کر دی گئی۔ گرو نانک کے ہاں 2 بیٹوں نے جنم لیا، جن میں سے پہلا بیٹا شری چند اور دوسرا لکشمی چند پیدا ہوا۔ نانک ایک روایتی ہندو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے بچپن کے دوستوں میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے، جبکہ ان کا سب سے قریبی دوست ایک مسلمان تھا جس کا نام تھا مردانہ۔ کہا جاتا ہے کہ گرو نانک وحدانیت کے قائل تھے اور بت پرستی کے خلاف تھے۔ انہوں نے تثلیث کی نفی اور اس خرافات کو بھی رد کیا کہ خدا انسانی روپ میں اتار لے سکتا ہے۔ سکھ روایات کے مطابق گرو نانک نے زندگی کے آخری ایام میں اپنے ایک مرید راہنا کو اپنا جانشین گرو مقرر کیا۔ راہنا کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے کچھ ہی عرصہ بعد بابا گرو نانک 22 ستمبر سن 1539 کو کرتارپور میں 70 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، جبکہ بعض غیر مستند روایات کے مطابق مقامی سکھ، ہندو اور مسلمان ان کی آخری رسومات کے حوالے سے آپس میں لڑنے لگ گئے کہ اپنی اپنی مذہبی روایات کے مطابق ان کی آخری رسومات کرنا چاہتے تھے۔ ہندوؤں نے مطالبہ کیا کہ گرو نانک چونکہ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے سو آپ کی میت کو جلایا جائے، جبکہ مسلمانوں کا کہنا تھا کہ گرو نانک کی تعلیمات اسلام کے بہت قریب ہیں، لہٰذا انہیں دفنایا جانا چاہیے۔ گرو نانک کی تعلیمات میں عشق الہی کے حصول پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ عشق الہی حاصل کرنے کے لیے انسان کو انانیت، خواہشات نفس، لالچ، دنیا سے تعلق اور غصے کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ سکھ مذہب میں بنیادی طریقہ عبادت نام سمرن یعنی ذکر الہی، جو کہ خدا کا نام لیتے رہنے کا ایک عام طریقہ ہے، جس کے لیے چھوٹی تسبیح کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اجتماعی طور پر گرنتھ صاحب کے کلام کا ورد بھی ہوتا ہے۔ دوستو، سکھوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ خدا غیر مرئی شکل میں اپنی لاتعداد صفات کے ساتھ موجود ہے، اور اس طرح وحدت الوجود کے عقیدے کو ان کے یہاں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ گرو نانک کی تعلیمات میں گرو کا تصور مرکزی حیثیت رکھتا ہے، یعنی خدا تک پہنچنے کے لیے ایک گرو کی رہبری اور رہنمائی ضروری ہے۔ چنانچہ اسی عقیدے کو مد نظر رکھتے ہوئے سکھوں میں اب تک 10 گرو گزرے ہیں۔ سکھ مذہب کے پیروکار 5 علامتوں کو اختیار کرنا اپنے لیے لازمی سمجھتے ہیں، جنہیں وہ ککار کہتے ہیں، جن میں لمبے بال رکھنا، کنگھی کرنا، کڑا پہننا، کرپان یعنی تلوار ساتھ رکھنا، پگڑی باندھنا وغیرہ شامل ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سکھ مذہب کئی لحاظ سے ہندو مذہب اور اسلام کے اختلاط کا ثمر محسوس ہوتا ہے۔ اس کا خدا کے بارے میں تصور تقریباً پوری طرح اسلام والا ہے۔ ان کے مطابق خدا ایک ہے، اس کی کوئی شکل، جنس یا اتار نہیں ہے۔ وہ پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، اور تمام مذاہب میں خدا کے تصور کی اصل وہی ہے۔ وہ ہر شے کا خالق اور ہر شے پر قادر ہے۔ لیکن دوستو، دوسری طرف سکھ مذہب میں اسلام کی طرح جنت اور جہنم کا تصور نہیں ہے، بلکہ ہندو مذہب کی طرح تناسخ کا عقیدہ ہے، یعنی انسان موت کے بعد ایک نیا جنم لیتا ہے، اور ایک جنم میں اپنے عمل کے مطابق اگلے جنم میں بہتر یا بدتر زندگی پاتا ہے، اور یہ چکر تب تک چلتا رہتا ہے جب تک انسان کو مکتی نہ مل جائے۔ گرو نانک کے مطابق انسان کی مکتی یعنی جنم جنم لوٹ کر اس دنیا میں آنے اور واحد گرو سے نہ مل پانے کی وجہ انسان اور خدا کے درمیان ایک دیوار ہے۔ یہ دیوار 5 برائیوں کے سبب اونچی ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ 5 برائیاں ہوس، لالچ، گھمنڈ اور دنیا کی محبت ہے۔ ان 5 برائیوں کو 5 چوروں کا نام دیا گیا ہے، اور سکھ مذہب کا سارا اخلاقی نظام ان 5 برائیوں سے نجات کے گرد گھومتا ہے۔ سکھ مذہب میں سیوا یعنی خدمت کا تصور بھی پایا جاتا ہے، جس کا سب سے بڑا مذہب سکھوں کی جانب سے گردواروں میں رضاکارانہ خدمت ہے۔ اس مقصد کے لیے کوئی تنخواہ دار ملازم نہیں رکھے جاتے، بلکہ سکھ کلاس یا سماجی مرتبے کا خیال کیے بغیر
یہ سارے کام خود کرتے ہیں تاکہ ان کا گمان ٹوٹے اور خدا کے حضور عاجزی پیدا ہو۔ یہ طریقہ صوفی خانقاہوں میں بھی صدیوں سے چلا آ رہا تھا، جسے سکھ گرو نے پسند کیا اور اپنا لیا۔ یہ گردوارے دراصل گرو کی بارگاہ ہوتی ہے، جس میں گرو گرنتھ رکھی ہوتی ہے، جس کو وقتاً فوقتاً پڑھا جاتا ہے، اور سامنے ایک جانب مرد اور ایک جانب عورتیں بیٹھتی ہیں، جہاں لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ سکھوں کے گردوارے پنجاب کے اکثر علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جن میں زیادہ مشہور گردوارے امرتسر، گرداسپور اور فیروزپور کے اضلاع میں ہیں۔ سکھوں کے نزدیک سب سے مقدس گردوارہ امرتسر کا تلائی مندر یعنی دربار صاحب ہے، اور اس کے علاوہ گرو نانک کی جائے پیدائش ننکانہ صاحب کو بھی انتہائی مقدس جانا جاتا ہے، جہاں ہر سال مقررہ اوقات پر میلے لگتے ہیں، اور ہر سکھ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ وہ امرتسر کے گردوارے میں حاضر ہو جائے، جبکہ آج کل اسے گولڈن ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ سکھوں کے شب و روز کے معمولات کچھ اس طرح ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے غسل کرتے ہیں، پھر مخصوص بھجن گاتے ہیں اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ رات میں بھی اس کا رواج ہے، اور پھر سکھ اجتماعی عبادات کے لیے گردوارے میں جمع ہوتے ہیں، جہاں عبادت کا مرکزی عنصر گرنتھ ہوتا ہے، کیونکہ سکھوں کا کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم ان کے فرقوں کی بات کریں تو ان کے کل 4 فرقے ہیں، جن میں نمبر 1 پر نانک پنتھی فرقہ ہے، جس کے لوگ امن پسند ہوتے ہیں اور لمبے بال رکھنے پر اصرار نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ وہ داڑھی منڈوانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ نمبر 2 پر اداسی نامی فرقہ ہے، جس کے لوگ رہبانیت پسند ہوتے ہیں، جبکہ ان کا تیسرا فرقہ اکالی فرقہ ہے، جس کے معنی اللہ یعنی خدا کی پوجا کرنے والا فرقہ ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ اس فرقے کے لوگ انتہائی جنگجو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا چوتھا فرقہ سنگھ ہے، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔